بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں رب ذوالجلال یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم دے دیں تو پھر کسی مومن مرد کو یا مومن عورت کو اپنے معاملات کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، بلکہ ہر مومن مرد کو اور ہر مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہوگا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ راہ راست سے، سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا اور واضح گمراہی میں جا پڑے گا. ایک مومن کے ایمان کا جز ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن معرفت الہی کے حصول کے لیے ہمیں سب سے پہلے رسول پر ایمان لانا ہوگا. رسول پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص نہ معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے اور نہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لا سکتا ہے. جب تک کسی انسان کا اللہ کے رسول پر ایمان نہ ہو، نہ اسے معرفت الہی نصیب ہوگی اور نہ ایمان باللہ نصیب ہوگا. اس کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے اعلی ہستی رب العالمین کی ہے. سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم. ہم نمازوں میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ، وہ رب سب سے اعلی ہے، سب سے عظیم ہے. تو اس کائنات میں سب سے اعلی، سب سے بڑی اور سب سے عظیم ہستی رب العالمین کی ہے. اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلی اور سب سے عظیم ہستی حبیب رب العالمین کی ہے. رب العالمین کا حبیب اس مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی ہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو رب ذوالجلال پر ایمان تبھی مکمل ہوگا اور معرفت الہی اسی وقت حاصل ہوگی جب کوئی شخص اللہ کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لائے گا. اور ایمان بالرسول سے کیا مراد ہے؟ کیا محض زبان سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اللہ پر
اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں. نہیں، ایمان کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کامل یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جو بھی طریقہ، اسلوب زندگی، ضابطہ حیات اور جو بھی ہمیں تعلیمات و ہدایات دی ہیں، ان سے بہتر نہ کوئی اسلوب زندگی ہو سکتا ہے، نہ ضابطہ حیات ہو سکتا ہے، اور نہ اس سے بہتر کہیں ہمیں کوئی تعلیمات و ہدایت مل سکتی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جس بات کا حکم دے دیا اسی میں ہماری بلائی ہے، اسی میں ہماری خیر ہے، اور جس بات سے ہمیں منع کر دیا اس بات میں ہمارے لیے شر ہے، نقصان ہے. ایک مومن کو صدق دل سے اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ اللہ کے احکامات میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور جن کاموں سے ہمیں اللہ نے، جن باتوں سے ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرما دیا ہے، ان چیزوں میں، ان کاموں میں ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے. بظاہر ہمیں کچھ بھی نظر آ رہا ہو، لیکن ہمارا یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات و تعلیمات میں خیر ہے. بظاہر نقصان بھی نظر آئے تب بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کریں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور غزوہ تبوک میں جب سید کائنات نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب لوگ بلا کسی تمیز کے اس جنگ میں شریک ہوں، لیکن کچھ لوگ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے. غزوہ تبوک سے واپسی پر سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ پہنچتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والوں میں بہت سے منافقین بھی تھے. تو آپ کی واپسی کے بعد منافقین نے جھوٹے بہانے تراش کر عذر پیش کرنا شروع کر دیے کہ ہم اس وجہ سے اس غزوہ میں، اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان منافقین کو دیکھ رہا تھا کہ جھوٹ بول کر، جھوٹے بہانوں سے اور غلط عذر تراش کر یہ سید کائنات کی مواخذے سے بچ رہے تھے. میرے دل میں بات آئی کہ میں بھی کوئی جھوٹا بہانہ پیش کر دوں، لیکن مجھے آپ کا یہ فرمان یاد تھا کہ جھوٹ سے بچنا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا ہے. کونوا مع الصادقین ایاکم والکذب، کہ جھوٹ سے دور رہو، جھوٹ سے بچے رہو اور ہمیشہ سچ بولو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو. اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرے لیے مواخذہ ہے، ڈانٹ ہو سکتی ہے، مجھے سزا مل سکتی ہے، اور اگر جھوٹ بولوں تو پھر ان منافقین کی طرح میں مواخذہ سے بچ سکتا ہوں. لیکن پھر بھی میں نے اپنے نبی کی بات کو سینے سے لگایا. میرا یقین تھا کہ جھوٹ بول کر اگر مجھے کو نجات مل بھی جائے تو یہ نجات عارضی ہوگی، لیکن سچ بول کے اگر میرے لیے بظاہر نقصان ہے، تکلیف ہے اور مواخذے کی نوبت آئے گی، لیکن سچ بولنے کی بنا پہ میرے لیے نجات کا راستہ کھل جائے گا. اس لیے مجھے میرے دوستوں نے، میرے خاندان کے افراد نے بھی کہا کہ تم بھی کوئی جھوٹا بہانہ پیش کر دو، ان لوگوں کی طرح تم بچ جاؤ گے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے سچ بولا
नतीजतन सैयद कायनात ने अपने सहाबा से हुक्म दे दिया कि इन 3 सहाबा को, जिनमें काब बिन मालिक भी थे और जिन्होंने सच बोला था कि हमारा कोई बहाना नहीं है, कोई उज़र नहीं है, हम महज अपनी सुस्ती और कोताही की बिना पर इस जंग में शरीक ना हो सके, तो आपने फरमाया कि तुम्हारा मामला अब अल्लाह के सुपुर्द है। जब तक अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में कोई फैसला सादर नहीं फरमाते, तमाम मुसलमान इन 3 सहाबा से बात करना भी छोड़ दें, इनके सलाम का जवाब भी नहीं देना। तो काब बिन मालिक कहते हैं कि 50 दिन तक हमारे साथ ये मुसलमानों का बाईकाट रहा, लेकिन 50 दिनों की आजमाइश के बाद जो अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल की और हमारे लिए अपनी मग़फ़िरत का ऐलान किया, ये ऐलान हमारे लिए उन 50 दिनों की आजमाइश से बहुत ज्यादा अजीज था। तो एक मोमिन का ये कामिल यकीन होना चाहिए कि हमारे अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए जो तालीमात और हिदायत दी हैं, इन्हीं में हमारे लिए खैर और भलाई है। बज़ाहिर कुछ नजर आ रहा हो, लेकिन हकीकत में हमारे लिए खैर और भलाई इसी हिदायत और इन्हीं तालीमात में है। और ईमान बिल रसूल का, ईमान का सबसे पहला तकाजा यह है कि एक मोमिन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे। कुरान हकीम में रब्बे ज़ुल जलाल सूरह अनफाल की पहली आयत में फरमाते हैं, व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। गोया ईमान का सबसे पहला तकाजा यह है कि जिस जात पे तुम ईमान लाए हो, अब अपने आप को उस जात के हवाले कर दो। अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत, ये हमारे ईमान का तकाजा है। और अल्लाह की इताअत कैसे होगी, इस बात को वाज़ेह करने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने सूरह निसा की आयत नंबर 80 में फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत की है। वो अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत में है। रसूल जो कुछ भी कहता है वो अल्लाह के हकामात, उसके फरामीन, उसकी हिदायत हम तक पहुंचाता है। अगर हम रसूल की इताअत करेंगे गोया हमने अल्लाह की इताअत की है। और रसूल की इताअत के बगैर मोमिन का कोई अमल और कोई नेकी अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। जब तक मोमिन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के सामने झुक न जाए, अपने आप को उनके सामने झुका न दे, तब तक किसी मोमिन का कोई भी अमल और कोई भी नेकी अल्लाह के यहां मकबूल नहीं हो सकती। कुरान हकीम में सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, क्या ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को जाया न कर लो। अगर तुमने अल्लाह की और उसकी रसूल की इताअत न की, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे नेक अमाल बातिल हो जाएंगे और अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं होंगे। इसी तरह ईमान का यह तकाजा है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को भी अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत और तालीमात के ताबे करती। आपने फरमाया था कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही, क्या लोगों तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसकी चाहतें, उसकी ख्वाहिशात भी उस दीन के ताबे ना हो जाए जो दीन मैं लेकर आया हूं।
جب تک ایک مومن کی دل کی چاہتیں، دل کی تمنائیں اور خواہشات بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو جاتی، تب تک اس مومن کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرے اور اپنی تمام چاہتیں اور تمام خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع کر دے۔ اور پھر اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر ڈالے، اپنے شخصی نقصانات کی پرواہ نہ کرے، اطاعت رسول میں اور اللہ کی اطاعت میں اگر اس کا نقصان بھی ہو رہا ہو، اس کے ذاتی مفادات مجروح ہو رہے ہوں، تب بھی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر دیا جائے، اپنے شخصی نقصانات کو برداشت کیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جب سید کائنات نے مدینہ میں شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جس مسلمان کے کان میں شراب کی حرمت کا اعلان پہنچا، اگر شراب کا جام اس کے ہونٹوں تک پہنچا ہوا تھا، تب فوراً اس جام کو اپنے ہونٹوں سے دور کر دیا اور فوراً ہی شراب کے تمام مٹکے توڑ دیے، شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ کوئی پرواہ نہیں کہ قیمتی سے قیمتی شراب ہے، اسے کہیں اور بیچ کر فائدہ لیا جا سکتا ہے، نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا، تمام شراب کے جام توڑ دیے، شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب کے برتنوں کو توڑ دیا اور ساری شراب گلیوں میں بہا دی۔ اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی مفادات کو اللہ کے رسول کی اطاعت پہ قربان کر ڈالے۔ اور جب سید کائنات نے گدھے کا گوشت حرام کیا، اس وقت لوگوں نے اس گوشت کی ہنڈیاں تیار کی ہوئی تھیں، دیگیں چولہے پہ پک رہی تھی، لیکن جب رحمت کائنات گدھے کے گوشت کی حرمت کا اعلان فرماتے ہیں تو سب نے تمام ہنڈیوں کو اور تمام دیگوں کو انڈھیل دیا کہ نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نقصان کو برداشت کریں، اپنے مفادات کا خیال نہ رکھیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ترجیح دیں۔ اسی طرح اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی چیز حائل ہو رہی ہے، وہ بے شک کتنی ہی سخت چیز کیوں نہ ہو، لیکن اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر رکاوٹ کو ٹھکرا دیا جائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ خلیفہ مروان نے یہ اعلان کیا تھا کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ خطبے کو سنے اور کوئی بھی نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ خلیفہ مروان کا حکم تھا۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، مروان خطبہ دے رہا تھا تو آپ نے خطبہ کے دوران ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سرکاری کارندے آپ کو روکنے کے لیے آئے
لیکن آپ نے کسی بات کی پرواہ نہ کی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے کانوں نے یہ بات سنی ہے کہ سید کائنات مسجد نبوی میں جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص خطبے کے دوران آتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو آپ نے خطبہ کے دوران اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، پھر بیٹھو، اور پھر آپ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ اذا جاء احدکم والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہو، تو وہ بغیر 2 رکعتیں پڑھے نہ بیٹھے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہم خطبے کے دوران آئیں تو بغیر 2 رکعت ادا کیے نہ بیٹھیں۔ اس لیے اگر خلیفہ مروان ہمیں اس بات سے روکتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بے شک یہ حاکم وقت کا آرڈر ہے، لیکن حاکم وقت کے آرڈر میں اگر اللہ کے رسول کی معصیت ہو رہی ہو تو ہم حاکم کے حکم کو ٹھکرا دیں گے۔ تو اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے درمیان کوئی چیز بھی حائل اسے ٹھکرا دیا جائے اور اللہ اس کی رسول کی معصیت نہ کی جائے۔ اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت میں تاخیر بھی نہ ہو، بلکہ فوراً ایک مومن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے جھک جائے۔ ایک مرتبہ سید کائنات نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا اور فرمایا کہ تم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لشکر لے کے روانہ ہو جانا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سوچتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور ہم جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، شاید یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، تو کیوں نہ میں جمعہ کی نماز سید کائنات کے پیچھے ادا کروں۔ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں لشکر کو روانہ کر دیتا ہوں اور جمعہ پڑھنے کے بعد میں پھر اپنی سواری پہ سوار ہو کے ان کے ساتھ مل سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر جمعہ کی نماز سید کائنات کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا تو پوچھا، عبداللہ میں نے کہا تھا کہ تم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لشکر لے کر روانہ ہو جانا، لیکن تم یہاں نظر آ رہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں بات آئی کہ آج جمعہ کا دن ہے، شاید یہ جمعہ کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو، آخری جمعہ ہو، اور اس کے بعد مجھے آپ کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرنے اور آپ کے ارشادات سننے کی مہلت میسر نہ ہو۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد روانہ ہو جاؤں۔ لشکر جا چکا ہے اور میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں اب بھی اگر روانہ ہو جاؤں تو ان کے ساتھ جا ملوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، وہ لشکر جو میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو چکا ہے، بے شک تم نے جمعہ کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے، لیکن جو اجر و ثواب اس لشکر کو ملے گا وہ ثواب تجھے نہیں ملے گا۔ جو لوگ میری اطاعت کرتے ہوئے روانہ ہو چکے ہیں، جو ثواب اور جو اجر ان کے نصیب میں ہے تو اس سے محروم رہا ہے۔ اس لیے ایک مومن کی
اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد اس میں کوئی تاخیر نہ کرے، اپنی مرضی سے اس کی تعمیل نہ کرے، بلکہ جیسے اللہ اس کے رسول کا حکم ہو ویسے اس کی تعمیل کی جائے۔ اسی طرح اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ سید کائنات کی تعلیمات کی موجودگی میں مومن کسی اور چیز کو مرکز ہدایت نہ سمجھے، کسی اور جانب رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے نظر نہ اٹھائے۔ سید کائنات کی موجودگی میں اور آپ کے فرامین اور ہدایات کی موجودگی میں ایک مومن کے لیے کوئی اور چیز مرکز ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چیز منبع ہدایت ہے ایک مومن کے لیے تو اللہ کا فرمان قرآن حکیم ہے اور اس کے رسول کے فرامین احادیث کی صورت میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کے چند اوراق پڑھ رہے تھے سید کائنات کی موجودگی میں۔ تو جب سید کائنات نے دیکھا کہ عمر فاروق میری موجودگی میں تورات کے اوراق پڑھ رہا ہے، چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لو کان موسی حیا ما وسع الا اتباعی۔ کیا عمر تم تورات کی بات کر رہے ہو؟ تم میری موجودگی میں تورات پڑھ رہے ہو؟ اگر وہ نبی جس پہ یہ تورات نازل ہوئی وہ صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آج اگر دنیا میں آ جائیں تو انہیں بھی میری اطاعت کرنا ہوگی، میری اتباع کرنا ہوگی۔ میرے آنے کے بعد اب کوئی کتاب انجیل ہو، تورات ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی منبع ہدایت نہیں ہے، مرکز ہدایت نہیں ہے۔ تمہارے لیے اگر کوئی ذات مرکز ہدایت ہے تو اللہ کی ذات ہے اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اگر کوئی چیز تمہارے لیے منبع ہدایت ہے تو اللہ کے فرامین ہیں، اس کے رسول کے فرامین ہیں، ان کے سوا کوئی چیز تمہارے لیے منبع ہدایت نہیں ہے۔ تو اطاعت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات و ہدایات کی موجودگی میں کسی اور جانب نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اور اطاعت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آمد رسول کے بعد اب کسی اور کو پیشوا، کسی اور کو اپنا قائد، کسی اور کو اپنا ہادی تسلیم نہ کرے۔ آمد رسول کے بعد اگر کوئی مومن کا قائد ہے، اہل ایمان کا قائد ہے، ان کا رہنما ہے، ان کا ہادی ہے، تو صرف سید کائنات کی ذات ہے۔ ان کے سوا کوئی اور ذات اہل ایمان کے لیے پیشوا نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کسی کی بات بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کی عمارت میں ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا۔ اس دستے کے امیر راستے میں اپنے ساتھیوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور غصے میں حکم دیتے ہیں کہ آگ جلاؤ، اور آگ جلانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ ہمارے امیر ہیں، امیر کا حکم ہے کہ آگ میں کود جاؤ، لیکن ہم تو آگ سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، ہم تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے تھے۔ ادھر امیر کی اطاعت ہے، ادھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آگ کے ساتھ کسی انسان کو، کسی ذی روح کو عذاب دینا جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام اپنے امیر کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں
کہ ہم آگ میں نہیں کودیں گے، اس لیے کہ اس چیز میں اللہ کی معصیت ہے، رسول کی معصیت ہے۔ اسی دوران امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب یہ لشکر کے لوگ مدینہ آتے ہیں تو سید کائنات کو عرض کرتے ہیں کہ ہمارے سفر میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے امیر کی بات مان کر آگ میں کود جاتا وہ ہمیشہ آگ میں رہتا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کسی اور کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اب وہ ان کے امیر صحابی تھے، اور صحابی سے بڑھ کر کوئی مومن مرتبہ و مقام نہیں پا سکتا۔ اگر اللہ کے رسول کی مخالفت میں کسی صحابی کی بات بھی قابل قبول نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت میں کسی صحابی کی اطاعت بھی ناجائز ہو، تو پھر بتائیے وہ کون سا شخص ہے جو صحابی سے بڑھ جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سامنے ہم کسی اور کو اپنا پیشوا بنا لیں۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی شرم و حیا حائل نہیں ہونے چاہیے۔ بعض اوقات ہم شرم و حیا کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں۔ نہیں، اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اطاعت میں مانے نہ ہو، شرم و حیا بھی مانے نہ ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ مسلمانوں کے نمائندے بن کر ایران کے سپہ سالار رستم کے دربار میں جاتے ہیں۔ کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کھانے کے دوران ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ زمین پہ گر جاتا ہے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ زمین سے لقمہ اٹھاتے ہیں، اسے صاف کر کے نوش فرما لیتے ہیں۔ تو ساتھی کہتے ہیں کہ اے مغیرہ، اس وقت تم رستم کے دربار میں ہو، رستم کے دسترخوان پر ہو، اس طرح کی حرکت تو مناسب نہیں ہے۔ دیکھو اس کے دربار میں کس قدر عالیشان دربار ہے، ہیرے جواہرات ہیں، سونے اور چاندی سے تلواریں مرصع ہیں، اور دسترخوان میں بے شمار کھانا ہے۔ اگر ایک لقمہ زمین پہ گر گیا تو اسے چھوڑ دو، اسے اٹھا کر کھانا اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے کیا بات کہہ رہے ہو، مجھے کس بات سے روک رہے ہو؟ اترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان احمقوں کی خاطر اللہ کے رسول سنت کو چھوڑ ڈالوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ زمین پہ گر جائے اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کیا میں ان احمق لوگوں کی وجہ سے سنت رسول کو چھوڑ دوں، اپنے نبی کی بات کو چھوڑ دوں؟ نہیں، میں نبی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی شرم و حیا اور کوئی آداب اس میں حائل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اطاعت کا تقاضا، یہ نہیں کہ ہم مروب ہو کر احساس کمتری کے ساتھ دشمنوں کے سامنے، غیروں کے سامنے اللہ کا نام بھی نہ لیں، اپنی عبادات کو چھوڑ دیں، اپنے معمولات کو چھوڑ دیں۔ نہیں، جو شخص اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، اس سے کوئی شرم و حیا نہیں ہے، وہاں کوئی آداب نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے آداب کے سامنے کوئی ادب نہیں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اطاعت ترک کرنے میں، معصیت میں ہماری ناکامی اور خسارہ ہے۔ رب ذوالجلال قرآن حکیم میں سورہ نور میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 63 ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि वो लोग जो इस नबी की मुखालफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कहीं दुनिया में वो किसी आजमाइश में मुब्तला ना हो जाएं और आखिरत में उन्हें अजाब अलीम का, दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़े। जो मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल पे ईमान रखता हो और फिर उस नबी की रसूल की इताअत न करे, उसे डरना चाहिए कि रसूल की मासीयत की पादाश में कहीं इस दुनिया की जिंदगी में वो आजमाइश में मुब्तला हो जाए और आखिरत में उसके लिए अजाब अलीम हो। तो एक मोमिन की नजात और मोमिन की कामयाबी रसूल की इताअत में है, और अगर मोमिन रसूल की इताअत का रास्ता छोड़ता है, इसमें उसकी नाकामी है। और बाज़ औक़ात ये नाकामी उसकी जात तक नहीं बल्कि उसकी पूरी कौम को लपेट में ले लेती है। ग़ज़वे उहद में जब सैयद कायनात ने हुक्म दिया था 50 तीरंदाजों को कि तुमने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी है, हमें शिकस्त हो, हमें फतह हो, तुम देखो कि हम कामयाब हो गए हैं, हम फाते बन गए हैं, तब भी तुमने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी है। अगर तुम देखो कि हमें शिकस्त हो गई है, हम सारे के सारे खत्म हो गए हैं, लोग हमारा गोश्त नोच रहे हैं, तब भी तुमने इस मुकाम को नहीं छोड़ना। ये हुक्म दिया कि किसी भी हालत में तुमने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। लेकिन जब मुसलमानों को फतह हुई और मुसलमानों ने माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया, तो पहाड़ी पर बैठे इन तीरंदाजों के दिल में बात आई कि अब तो मैदान हमारे हाथ में है, हम फाते हैं, हम कामयाब हैं, अब ये हमारी क्या जरूरत है। उनके अमीर ने रोका भी कि नहीं, अल्लाह के रसूल की हिदायत थी कि तुमने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी है। लेकिन फिर भी बाद सहाबा इस हुक्म को फरामोश करते हुए पहाड़ी से उतर आते हैं, जिसके नतीजे में वो कामयाबी, वो फतह नाकामी और नुकसान की में तब्दील हो जाती है। इस जंग में मुसलमानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सैयद कायनात के चाचा हजरत हमजा, जिनसे आपको बहुत ही मोहब्बत थी, इस जंग में शहीद हुए। 70 सहाबा इस जंग में शहीद हुए। और फिर इन चंद लोगों की गलती से पूरी उम्मत मुस्लिमा नुकसान का शिकार हो जाती है, मुसीबत में, आजमाइश में पड़ जाती है। तो रसूल की एक मासीयत की वजह से, चंद अफराद की मासीयत की वजह से पूरी कौम नुकसान के और घाटे की लपेट में आ जाती है। इसलिए एक मोमिन का यह ईमान और यकीन होना चाहिए कि कामयाबी सिर्फ इताअत रसूल में है और रसूल की मासीयत में हमारी नाकामी और नामुरादी है। सैयद कायनात ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में एक लश्कर रवाना करने का हुक्म दिया था। हजरत उसामा की क़यादत में लश्कर को रवाना किया और फिर फौरन बाद आप बीमार हो जाते हैं। अभी लश्कर मदीना से रवाना नहीं हुआ था कि आप रफीक आला से जा मिले। उसके बाद नया खलीफा का इंतखाब हुआ। मुसलमानों ने सिद्दीक़ कायनात खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर की हाथ पर बैत की। फिर बहुत से सहाबा ने कहा भी कि अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि लश्कर को हम रवाना करें, बल्कि जरूरत है कि ये लश्कर मदीना में मौजूद रहे ताकि कहीं दुश्मन हम पे हमलावर ना हो जाए। तो सिद्दीक़ कायनात फरमाते हैं कि लोगों, जिस लश्कर को रवाना करने का हुक्म अल्लाह के रसूल दे चुके हों, अबू बकर में जुर्रत नहीं है उस लश्कर को रोक सके। अगर मुझे यह खौफ हो, यह फिक्र दामनगीर हो कि इस लश्कर के रवाना हो जाने के बाद सारा मदीना बेआबाद हो जाएगा, मदीना खाली हो जाएगा, इस मदीना में दरिंदे आ जाएंगे, तब भी मैं इस लश्कर को रवाना करूंगा। इसलिए
کہ یہ حکم اللہ کے رسول کا تھا. آپ اپنے آخری ایام تک اس لشکر کو روانہ کرنے کے احکامات دیتے رہے. اس لیے ابوبکر کے میں یہ جرأت نہیں ہے کہ اس لشکر کو روک سکے. پھر بعض صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین، اگر آپ لشکر روانہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. اسامہ ابھی نوعمر ہیں، تجربہ کار نہیں ہیں. آپ کسی بڑے صحابی کو لشکر کا امیر بنا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اسامہ کی تقرری میں نے نہیں کی، اللہ کے رسول نے کی ہے. اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جس شخص کو سید کائنات لشکر کا امیر بنا چکے ہوں میں اسے معزول کر کے کسی اور کو امیر بنا دوں. نہیں، یہ لشکر بھی روانہ ہوگا اور اسامہ کی قیادت میں روانہ ہوگا. جب خلیفہ وقت اس بات پہ اڑ گئے کہ تم سب میری مخالفت بھی کرو لیکن میں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی خواہشات کی تعمیل کرتے ہوئے اس لشکر کو روانہ کرنا ہے، اسامہ کی قیادت میں روانہ کرنا ہے. تو جب یہ لشکر اسامہ شاہ روم کے مقابلے میں پہنچتا ہے تو رومیوں کے اندر ہیبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی عظیم قوم ہے، کیسی نڈر قوم ہے جن کا نبی چند دن پہلے اس دنیا سے چلا جائے اور پھر بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نکل آئے. اس قدر ہیبت قائم ہوئی شاہ روم پر کہ وہ میدان میں نہ آیا. یہ فائدہ تھا اللہ کے رسول کی اطاعت کا کہ جو ڈرتے تھے کہ شاید کو مدینے کے حملہ آور نہ ہو جائے، حملہ نہ کر دے، لیکن اس لشکر کے روانہ ہو جانے سے اتنی ہیبت قائم ہوئی کہ شاہ روم بھی دب جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے. اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول پر اور اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان کس قدر محکم ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے یقین کو، ایمان کو کامل بنائیے کہ وہ تعلیمات و ہدایات جو اللہ نے اپنے اس آخری نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، اس سے بہتر تعلیمات و ہدایات کہیں نہیں ہو سکتی. اس سے بہتر دین کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی ضابطہ حیات نہیں ہو سکتا ہے. بے شک بظاہر ہمیں نقصان بھی نظر آئے لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اختیار کرنا ہوگا، اپنانا ہوگا. اور اللہ کی اطاعت جو ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کا ذریعہ رسول کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. جو شخص رسول کی معصیت کرتا ہے وہ محض رسول کی نہیں بلکہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن اپنے جذبات پہ، اپنی خواہشات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تابع کرتے. اور پھر اس اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اپنے ذاتی نقصانات کو فراموش کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اطاعت میں تاخیر نہ ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دے، نہ خاندان کی رکاوٹ ہو، نہ شرم و حیا ہو، نہ کسی اور حکمران کا حکم ہو. جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہو رہی ہو وہاں کسی اور کی اطاعت جائز نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مقابلے میں کسی اور کے فرمان کی، کسی اور کے آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں. اگر آج بھی ہم اپنے ایمان کی اس طرح تکمیل کر لیں، اپنے ایمان کو صحیح کر لیں تو آج بھی کامیابی ہمارے قدموں میں آئے گی. آج بھی ہم پھر وہ کھوئی ہوئی عزت اور اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں جو ان صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات و ہدایات کو مرکز بنایا، اللہ کی ذات کو منبع ہدایت سمجھا
اس کے رسول کے فرامین کو، اس کے رسول کو مرکز ہدایت سمجھا اور اپنے رسول کی، اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دی، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ صحابہ کرام ہر میدان میں کامیاب ہوئے، ہر دشمن کو زیر کیا، ہر قوت کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور کرتے ہوئے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ تو اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان اور اپنی اطاعت کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس مرتبے کا ایمان ہے اور ہماری اطاعت کس مرتبے کی اطاعت ہے۔ کیا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے نفس، اپنی خواہشات کو ترجیح تو نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنے مفادات کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں ترجیح تو نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کے فرامین، اس کی ہدایات اور اس کے رسول کے فرامین اور اس کی ہدایات کو اختیار کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی مال البلا۔